بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ملک میں اس طرح کی ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت سے ایک غلطی ہوئی ہے جو انہوں نے اپنے شاید اپنے زوم میں کہ ہم بڑا بڑا ملک بن گئے انہوں نے کیے، لیکن اس کے جو امپلیکیشن اس کی ریپلیکیشن بہت زیادہ ہوگی. سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ہاٹ واٹرز پہ چلا گیا ہے. آپ کے خیال میں فوری طور پہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بھارت کو، خاص طور پہ اقتصادی حوالے سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو فریز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کینیڈا جو ہے وہ غالباً جو بھارت سے جو امپورٹس ہوتی ہیں اس پہ بھی شاید کچھ قدغنیں لگائے. اب جو انڈیا کینیڈا کی ٹریڈ ہے اس میں زیادہ جو ہے وہ انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں جو کینیڈا کو ہیں، کینیڈا کی تو اتنی زیادہ نہیں ہے. اور اس سے یہ ہے کہ وہ اس پہ اگر قدغنیں لگی تو ظاہر ہے ایکسپورٹ کا نقصان ہوگا بھارت کا، وہ کہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ اس کو سے بہت زیادہ فرق پڑے. لیکن سب سے جو زیادہ نقصان ہے وہ سیاسی ہے، کیونکہ بھارت جو اب تک امن کا ڈھورا پیٹا تھا خصوصاً پاکستان کے حوالے سے وہ ہر جگہ یہ کہنے سے نہیں چوکتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائی کرتا ہے. اب اس نے خود اس کی سرکاری ایجنسی نے ایک ایسے ملک میں کی ہے کہ جس کی جو سمجھیے کہ جس کے نزدیک ہیومن رائٹ اور ڈیموکریسی کی ویلیوز بہت زیادہ، کینیڈا جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہیومن رائٹس اور ڈیموکریٹک ویلیوز کا بہت بڑا وہ ہے بردار ہے اور اس کی بات سنی جاتی ہے. اب جو ویسٹرن کنٹریز کی 3-4 جو بڑے ملک ہیں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، وہاں تک تو برطانیہ جو بھارت کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک سکی ہو چکی ہے. وہ انہوں نے اپنے بیانات میں بھارت کی بجائے کینیڈا کی سائڈ لی ہے، تو اس سے تو فرق پڑے گا. اس کے علاوہ جو ہے جو کینیڈا میں بہت بڑی بھارتی کمیونٹی ہے، 14 لاکھ کے قریب بھارت ہیں وہ، جس میں سے 8-10 لاکھ جو ہے وہ سکھ ہیں، تو ان کا فرق پڑے گا. اور جو کینیڈا میں جو جس طرح ایک ہوتا ہے کہ جو کینیڈا میں بھارت کے طالب علم آ رہے تھے ان کے لیے شاید مشکلیں ہوں گی. جو دونوں کے درمیان جو آنا جانا تھا سیاحوں کا اس میں فرق پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کو یہ سودا اچھا خاصا مہنگا پڑے گا. سر کینیڈا کے جو اتحادی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی بھارت کے لیے کوئی ٹف لائن دیکھ رہے ہیں؟ جی ابھی کہنا ذرا قبل وقت ہے، کیونکہ ابھی تو یہ آج کل میں اس کی جو ہے سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ ہوا تو اگست میں تھا، تو لیکن اس کا ابھی کہنا ذرا قبل وقت ہے. لیکن میرا خیال فرق تو پڑے گا نا. دیکھیے آپ ایک طرف آپ اپنے ملک کو مودی صاحب پورٹرے کر رہے تھے کہ جمہوریت کا اور حقوق انسانی کا اتنا بڑا چیمپئن، اتنا بڑا علم بردار، اور ہماری جو ہے ہماری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور حرکتیں آپ کی یہ ہے کہ آپ کے سرکاری ادارے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ایک دوسرے ملک میں جا کے اس ملک کے جو ہے وہ ایک شہری کو قتل کرتی ہیں. اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کینیڈا میں اس وقت جو حکومت ہے ٹروڈو صاحب کی، وہ ایک مائنورٹی حکومت ہے، اور ان کو جو ہے حال جو اپوزیشن کی پارٹی ہے انہوں نے بھی سپورٹ کیا، ان کی سپورٹ ہے ٹروڈو کو. اس کی وجہ یہ کہ اس کے جو لیڈر ہیں جگبیر سنگھ، انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو پہ اسٹینڈ لیا ہے. اور انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جو اسپیچ کی وہ پنجابی میں کی سمبولکلی، اور اس سے پہلے وہ ہردیپ سنگھ نجر کے گھر کے ان کے بچوں سے ملے. تو انہوں نے تو بہت اسٹرانگ اسٹینڈ لیا، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ جلدی ٹلنے والا بحران نہیں ہے. سر خالصتان کی تحریک تو ایک عرصے سے شروع ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو ایکچولائز کرنے کے حوالے سے یہ جو واقعہ ہے یہ نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نقطہ آغاز تو بہت پہلے ہو چکا ہے. جو خالصتان کا بھنڈرا والے کا جو کیس تھا، جس کے بعد 84 میں انہوں نے جب اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل پہ، اس کے بعد ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے جو سکھ تھے کینیڈا میں مقیم، انہوں نے بھی کارروائیاں کی. انہوں نے ایک ایئر انڈیا کا جہاز تباہ کیا تھا جس میں 300-350 لوگ جو ہے وہ جام بھاگ ہو گئے تھے. پھر ایک جاپان میں ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا تھا جو ان کا سامان گیا تھا. تو وہ تو ہے. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ پچھلے 1 سال میں جو سکھ مقیم ہے بیرون ملک کی بڑی تعداد برطانیہ میں، کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں اور یورپ کے کچھ ممالک میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، انہوں نے ایک ریفرینڈم کا انعقاد کیا تھا جس میں جو سکھ ہیں وہاں پہ مقیم، جن کے پاس ظاہر کینیڈین نیشنلٹی ہے کیونکہ انڈیا کو ڈول نیشنلٹی نہیں تھا، تو جو سکھ کینیڈا کے نیشنل ہیں وہ کینیڈین ہی ہیں، انڈین نہیں ہیں، اور اس طرح باقی ملکوں میں. تو انہوں نے بڑی اب تک جو اس کی آئی تھی رپورٹس آئی تھی جو اس کی جو
पार्टिसिपेशन का लेवल बहुत बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त था। और उसमें जो है जो यस वोट था, रेफरेंडम था खालिस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा था। तो उसमें इस दहशतगर्दाना कार्रवाई से तो ज़ाहिर है एक नई उसको एक नई महमीज़ मिलेगी। और इससे अगर आपको याद हो तो ये पहला वाक़या क्योंकि नहीं है, इससे पहले 2 वाक़यात हो चुके हैं। मई जून में एक बरतानिया में एक सिख लीडर को कत्ल किया गया था, और एक लाहौर में। और ये दोनों लीडर वो थे बशमूल हरदीप सिंह निजर के, जो भारत के जो कवानीन हैं उसके हिसाब से उन्होंने उनको दहशतगर्दों की लिस्ट में उनको डाला हुआ था। तो चुनांचे ये चीज़ ऐसी है कि जब आप इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाई करते हैं एक मगरबी मुल्क में जिसमें तशद्दुद का इतना ज़्यादा जो है वो नॉर्म नहीं है, तो ये फिर जिस मकसद के लिए की जाती है उसको एक तरह से बढ़ावा ही मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि खालिस्तान की तहरीक में ये जो है ये वाक़या हुआ है, जो कत्ल हुआ है, उसके बाद जो डिप्लोमेटिक कार्रवाइयाँ हुई हैं दोनों तरफ से, इसको मज़ीद बढ़ावा मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी। वन लास्ट थिंग सर, पाकिस्तान भी रा की जो कार्रवाइयाँ हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया को इस हवाले से आगाह करता रहता है। ये जो अभी रा का एक घरौना चेहरा सामने आया है, आप समझते हैं कि रा के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी तक़वियत मिलेगी? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था, और पाकिस्तान जो है सबूत के साथ बात करता था। कुलभूषण आपने देखा है जो हमने पाकिस्तान से पकड़ा, उसने अपना जुर्म भी तस्लीम किया। उसके अलावा जो लाहौर में जमात दावा के क्वार्टर के नज़दीक बम धमाका हुआ था, और उसके अलावा कई है जिसमें वो जो एजेंट्स हैं, जो लड़कियाँ है, उन्होंने ये दिए हैं बयान कि हमें वहाँ से मदद मिली। उसके अलावा जो TTP का जो अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पे उनके अटैक्स, उसको उनकी लॉजिस्टिक ट्रेनिंग और हाइड्रोलिकल सारी कुछ सपोर्ट रॉ की थी। तो रॉ जो है ये कार्रवाई करके रॉ जो है, और या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो दुनिया भर में एक टेरर स्पॉन्सरिंग एजेंसी के तौर पे सामने आई है। और मेरा ख्याल है भारत का भी ये चेहरा जो था, जो पुरअमन और अमन और आस्ती का चेहरा, वो भी बेनकाब हो रहा है। और पाकिस्तान के और पाकिस्तान के मौके तकलीफ मिल रही है, क्योंकि भारत ने पिछले कोई 8-10 साल से ये एक वतीरा बनाया था कि मौका हो ना मौका हो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से मफूल करता रहता था। और लेकिन अब दुनिया ने देख लिया कि भारत की अपनी एजेंसी में, कनाडा जैसा मुल्क, छोटा मुल्क नहीं, बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा अहम मुल्क है, वहाँ पे अगर भारतीय एजेंसी जो है वो जाके इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, दहशतगर्दाना कार्रवाई, तो बाकी मुल्कों में, छोटे मुल्कों में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान जिनसे इनकी अदावत है, वहाँ क्या कुछ नहीं करती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।